Shah Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 928. چھوڑی دین کا گاچا مت کھاؤ، سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاؤ، سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانو، جے کوئی چاہے دین کو تاکو دین میں آنو، سن رے بٹارو باورے مت بھولی جاؤ۔ مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رسول کا مذہب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، دین اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ محمد کا دین سچا دین ہے، اور اس دین میں جو اس دین کو محبت کریں ان کو کھینچو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تم گمراہ نہ ہو جانا، اپنے راستے سے ہٹ نہ جانا، تمہارے باپ داداؤں سے جو چلا آتا ہے اس کو بدلنا مت، اس پہ ٹکے رہنا، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور دنیا کے اندر دکھوں میں پڑ جاؤ گے۔ مذہب ہمیشہ دنیا سے ایک سری کی حالت میں چلا آیا، فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت تسبیح 33 دانے کی ہوتی، کسی وقت 100 دانے کی ہوتی، کبھی جماعت خانے عالی شان ہوتے ہیں، کبھی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، کبھی جنگل کے اندر جماعت خانے بنا کے تمبوؤں کے اندر لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، مگر مذہب وہی رہا۔ اسماعیلی مذہب دین اسلام ہے، اور اسلام کے جو پرنسپل سدھانت ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، محض ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کو مانتے ہیں، اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ نور ہے، ہم نور پرست ہیں، نہ ہم قبر پرست ہیں، نہ ہم ملا مولویوں اور مشنریوں کو مانتے ہیں، یعنی اپنے معبود کے طور پہ نہیں۔ عالم ہیں، ہمیں علم دکھاتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہماری عبادت محض خدا کے نور کے لیے ہے۔ نہ ہم زیارت کرتے ہیں قبروں کے اوپر، نہ روضوں کے اوپر۔ ہمارے 48 امام دنیا کے اندر دفن ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کسی بھی امام کی زیارت نہیں کی۔ مولا علی کا روضہ شاہ نجف میں ہے، مولانا حسین کا سر بہت برسوں تک ایجپٹ میں پڑا رہا، اور ان کا دھڑ قبر کربلا کے اندر پڑا رہا، لیکن کچھ لگ بھگ 41 سال ہوئے، امام حسین کا سر ایجپٹ میں سے نکال کے پھر وہاں رکھ دیا گیا۔ مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ ہمارے ابھی کچھ 15 سال پہلے یہ دنیا چھوڑ گئے، اور ان کا قبرستان کے اندر جس طرح عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے جنازہ پڑھا گیا، اور ان کو دفن کر کے آسمان کے اندر بہت سے اسماعیلی دنیا سے اکٹھے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آسمان کوئی جاتا نہیں، نہ وہاں کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، نہ وہاں کوئی زیارت کرتا ہے۔ آپ کی بمبئی کے اندر ایک امام موجود ہیں، مولانا شاہ حسن علی، حسن آباد کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے حسن آباد کی زیارت اس نظر سے کبھی نہیں کی۔ حسن آباد جاتے ہیں، ہوا ٹھنڈی کھاتے ہیں، وہاں کے کنویں کا پانی بہت اچھا ہے۔ مولانا سلطان محمد فرمایا کہ جو یہ کنویں کا پانی پیے گا ٹی بی کی بیماری بھی اچھی ہو جائے گی۔
لیکن ہم نے امام حسن علی شاہ کے روضے کو اپنی عبادت کی کوئی جگہ نہیں بنائی کہ بھئی وہاں زیارت کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، کچھ نہیں. ہم تو نور کو مانتے ہیں. نور نہ کبھی مرتا ہے نہ جنم لیتا ہے. نور کو بیماری نہیں، نور کو کوئی حاجت نہیں. نور اللہ کا، اللہ کے سوا اور کوئی نور نہیں، اور وہ نور مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ میں ہے. بہت سیدھی سادی بات ہے ہم اسماعیلیوں کے لیے. ایک بہت بڑا مومن، بڑا عابد، بڑا پرہیزگار، بڑے نیک اعمال والا، اچھا فرشتے جیسا انسان جب گزر جاتا ہے، اس کا روح خدا کے نور میں مل کے اللہ بن جاتا ہے. امام کے بدن کے اندر بھی مولانا حضرت امام جب امام نہیں بنے تھے تو ان کے شریر میں ایک روح تو تھا. شہزادہ کریم کے بدن میں روح تو تھا. جس دن وہ امام بنے، اللہ کا نور اور حضرت امام کا نور جو روح تھا ایک بن گیا. یعنی حضرت امام کا روح عام لوگوں کی طرح نہیں کہ موت کے بعد خدا کے اندر فنا فی اللہ ہو جائے، لیکن حضرت امام کے بدن میں جو روح تھا، جس دن وہ امام بنے، امامت کا نور ان کو ملا، اسی دن ان کا آتما اور خدا کا نور ایک ہو گئے ہیں. اب کوئی دوسرا اللہ نہیں مگر مولانا حضرت امام کا جو آتما ہے وہ اللہ ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. حضرت امام کے بدن کو ہم عزت دیتے ہیں. اس جیسا سارے جہان میں کوئی پوتر بدن نہیں، کیونکہ اس بدن کے اندر اللہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو سب جگہ ہے. ہاں، ہر جگہ ہے، لیکن اس کا جو سینٹر فورس ہے وہ ہر جگہ نہیں. اس کی سینٹرل فورس خدا تعالیٰ کے جو نور کا سینٹر ہے وہ مولانا حضرت امام کا آتما ہے، اور وہی خداوند عالمین کی وحدہ لا شریک لہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں. کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رب العالمین کہتا ہے، کوئی اس کو خدا کے طور پہ کوئی اور نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے. ایک ہے، نہ وہ مرتا ہے نہ وہ جنمتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. نور کو کوئی حاجت نہیں. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا اسماعیلی دین یہ ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی وہی بات تھی. اللہ نور ہے. لوگ پوچھتے تھے کہ یا نبی اللہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ جو ہے وہ نور ہے، جنم لیا نہیں نہ جنم دیتا ہے، اس جیسی کوئی شے نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، واحد ہے اور صمد ہے، یعنی اس کو کوئی حاجت نہیں. صمد کا مطلب جس کو کوئی حاجت نہیں ہوئے، کھانے کی، پینے کی، تھکاوٹ ہو جاوے تو نیند کی، ایسی کوئی حاجت نہیں اسے. وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ اللہ ہے، نہ کریں گے تو اللہ مٹ جاتا ہے، یہ بھی بات نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ، خدائی نور ہمارے اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن دنیا کو پتہ نہیں. ایک فکر منیور تماری چھ امن، ایک فکر منیور تماری چھ امن مانس روپے صاحب جانو بھائی جی. صدر دن کہتے ہیں مجھے ایک فکر ہے تمہاری کہ انسانی جامے کے اندر تم خدا کو پہچان سکو گے. یعنی یہی چیز ایک شک نظر آتی ہے لوگوں کو. اور غیر قوم کے لوگ جب ہم کو پوچھتے ہیں
تم آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ تو ہم پھٹ سے کہہ دیتے ہیں ہم خدا مانتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا مت کہو. کیونکہ آغا خان تو بدن کا نام ہے، کوئی نور کا نام نہیں. ہم آغا خان کو خدا نہیں کہتے، مگر اس کا جو نور ہے، امامت کا جو نور ہے، جو مولانا حاضر امام شاہ کریم کا آتما اور اللہ کا نور ایک ہو گیا ہے، اس لیے حاضر امام کے اندر جو آتما ہے وہی اللہ کا نور ہے، اس کو ہم خدا کہتے ہیں. بدن تو فنا ہوتا ہے، بدن تو مٹنے والا ہے. 150 برس کے بعد جب حاضر امام یہ جامہ بدل دے گا کوئی دوسرا امام ہوگا. جیسے ہماری نظر کے سامنے مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے اپنا بدن چھوڑ دیا. اگر ہم بدن کو خدا کہتے ہیں تو یہ پہلی بنیادی غلطی ہماری. بدن خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا مرتا نہیں، خدا کھاتا پیتا نہیں. حضرت امام بدن کے طور پہ کھاتے پیتے ہیں. یہی بات آج آتی ہے کہ حضرت امام بہت دفعہ تعلیقے میں ہم کو لکھتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں. بھائی دعا کس کو کرتا ہے؟ کس کے پاس دعا کرتا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے، سب نماز بھی پڑھتا ہے. حضرت امام کے ہاتھ میں تسبیح بھی دیکھی ہے میں نے. ماں باپ کبھی ہاتھ اونچا کر کے دعا بھی مانگتے ہیں. تو یہ سب بات کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں مولا ہمارا خدا ہے، تو پھر یہ دعا بندگی یہ سب کی ہی کی. دیکھو اللہ میرے، میں نے آپ کو کہا کہ ہم حضرت امام کے بدن کو خدا نہیں مانتے، تو بدن کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، آرام چاہیے، کپڑے چاہیے. حضرت امام کے بدن کو بیماری بھی ہے. حضرت امام چھوٹے تھے، ابھی بڑے بھی ہو گئے، کچھ برسوں کے بعد بوڑھے بھی ہو جائیں گے. 150 برس کے بعد یہ بدن چھوڑ دیں گے. تو جس طرح اس بدن کو دنیا کے قانون کے حساب سے سارے لاز لاگو ہوتے ہیں کہ بدن کو کھانا پینا، آرام وغیرہ سب کچھ چاہیے، تو اس بدن کو عبادت بھی چاہیے. اس کے لیے مولانا حاضر امام کا جو بدن ہے اس کو عبادت بھی کرنی چاہیے، اور وہ اس نور کی عبادت کرتا ہے کہ جو اس کے بدن کے اندر اس کا خود کا آتما ہے. کیونکہ یہ بدن ہے مٹی کا بنا ہوا، اور مٹی کے اوپر، آگ کے اوپر، ہوا کے اوپر جو کچھ بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر خدا کی عبادت لازم ہے. آگ بھی خدا کی عبادت کرتی ہے، کیونکہ جو آگ کا قاعدہ ہے جلا ڈالنے کا، وہ اس کی عبادت ہے. خدا کے بنائے ہوئے قانون پہ آگ عمل کر رہی ہے. پانی اپنی نیچر نہیں چھوڑتا، ہوا اپنی فطرت پہ چل رہی ہے. زمین آسمان میں جتنی بھی خدا نے چیزیں بنائی ان سب کے قاعدے ہیں، اور وہ قاعدہ کبھی نہیں توڑتے، کبھی نہیں توڑتے. یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں خدا کی عبادت کر رہی ہیں. عبادت کا مطلب ہے خدا کی تابعداری کرنا، اس کا فرمان ماننا، اس کے حکم میں رہنا، اس کی غلامی کرنا. اور آگ، پانی، ہوا، پتھر، زمین، آسمان، چاند، سورج، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دیکھو تم سارے جہان میں دیکھو، کوئی چیز میری نافرمانی کرتی ہے؟ کوئی چیز نافرمانی نہیں کرتی، لیکن صرف ایک انسان ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے. انسان کو خدا نے عقل دے دی، اس کے لیے انسان یہ سمجھتا کہ میری مرضی میں آئے جو میں کروں. اس لیے انسان کے لیے خدا نے جنت اور دوزخ بنائی، انسان کے لیے سزا جزا بنائی، انسان کے لیے روز حشر اور حساب کتاب کا دن بنایا، انسان کے لیے ملک الموت بنایا، انسان کے لیے خدا نے کرامن و کاتبین 2 فرشتے بنائے. انسان کے لیے منکر و نکیر موت کے وقت آ کے پوچھیں گے کہ تمہارا ایمان کیا ہے، اور اس کا فیصلہ کریں گے. سب انسان کے لیے. اور سامنے انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑا درجہ بھی دیا کہ تمام جتنی بھی خدائی میں چیزیں ہیں انسان بگڑی نے ہم آگ کو اپنا غلام بنا کے رکھے ہیں، ہوا کو غلام بنایا ہے، پانی کو غلام بنایا ہے، مٹی کو غلام بنایا ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں خدا کی ساری فورسز ہمارا کام کر رہی ہے. یہی انسان اتنا بڑا ہونے پر بھی دوسری طرف بڑا سخت کمزور ہے. تو یہ بات
ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مولانا حاضر امام کا جو آتما ہے وہی اللہ کا نور ہے اور وہی اللہ کی ذات پاک ہے، مگر بدن اس نور کے اور ہمارے بیچ میں ایک قسم کا کنیکشن ہے، وائر ہے۔ مولانا حاضر امام کا اگر بدن نہ ہو تو ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی، دوروانی نہیں مل سکتی، ہم نور کے ساتھ بات کرنے کے لائق نہیں، نور کے پاس سے ہمیں پیغام نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں۔ لہذا حاضر امام کا بدن ہمارے واسطے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ایک رستہ ہے، ایک لنک ہے، جیسے کہ وائر سمجھ لو دو ٹیلی فون کے بیچ میں۔ مولانا حاضر امام کے بدن کو ہم عزت دیتے ہیں، اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ حاضر امام کے بدن کو نہیں مگر اس اللہ کی ذات کو ہے۔ اے اللہ، اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ، یعنی اے حاضر امام کے نور، حاضر امام کا جو آتما ہے ہم اس کو سمبودھ کے کہتے ہیں، وہ سارے جہان کا مالک ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہوئی ہے، میں تیرے طرف سجدہ کرتا ہوں اور میں تیرا تابعدار ہوں، میں تیرا تابعدار ہوں۔ ہر سجدے میں ہم اپنے مولانا حاضر امام کے اس نور کو یاد کر کے اسی طرح سے کہتے ہیں، ہمارا وہی علی اللہ کا اصول قائم و دائم ہے۔ علی بھی دنیا کے اندر امام بن کے آئے، گزر گئے، عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، حضور شہید ہو گئے، لیکن اللہ مر نہیں گیا، اللہ شہید نہیں ہوا، علی کا نور جو تھا وہ اللہ تھا، اسی طرح سے حسین کا نور جو تھا وہ اللہ تھا، حضرت امام کا نور اللہ ہے۔ یہ بات ہمارے اسماعیلی مذہب میں آج کی نہیں، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی پہلے ہم لوگ یہی مانتے چلے آتے تھے، بھلے اس زمانے کے اندر ہمارا نام کچھ اور تھا۔ بیعت رضواں ہوئی، رسول اللہ نے ہجری سن 7 کے اندر مدینہ والوں کو کہا کہ چلو میرے ساتھ حج کے لیے اور ہم مکہ جا کے فتح کریں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، تقریباً 3000 صحابی رسول اللہ کے ساتھ مکہ گئے، تلواریں لیس کی، تیر کمان چلانے والے اپنے تیروں کو ٹھیک ٹھاک کر کے کمانے لے کے نبی کے ساتھ ہو لیے۔ 3 میل مکہ رہ گیا، نبی نے یہاں پڑاؤ ڈالا، فرمایا کہ اتر پڑو، خیمے تمبو لگا دیے۔ مکہ والوں کو پتہ لگا کہ محمد 3000 کا لشکر لے کے آیا ہے، مکہ والے گھبرا گئے، ان کی تیاریاں کچھ تھی نہیں، پھر بھی انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے تھوڑی بہت تیاری کر لی، حالانکہ وہ کمزور تھے، کوئی تیاری نہیں تھی۔ اگر لڑائی ہوتی تو سچ مچ اسلام کی جیت ہوتی، لیکن انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اے محمد اس دفعہ آپ کیوں آئے ہو، کیا نیت ہے آپ کی؟ رسول اللہ نے کہا میری نیت حج کرنے کی ہے، حج کی غرض سے آئے تھے اور لشکر ساتھ لائے تھے، اور مدینے میں یہ بول کے آئے کہ چلو مکہ فتح کریں گے۔ یہاں جب پوچھنے والا آیا تو کہا کہ ہم کو حج کرنا ہے، اگر شانتی سے کرنے دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لڑ کے کریں گے۔ وہ آدمی واپس گیا، اور مکہ کے سردار جو بیٹھے تھے، ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ، اکٹھے ہوئے، ان کو جا کے کہا کہ محمد نے اس طرح فرمایا ہے۔ انہوں نے سوچا لڑائی ہوگی تو ہم لڑ نہیں سکیں گے، سامنے پیغام دوبارہ بھیجا کہ اے محمد آپ اس دفعہ واپس چلے جاؤ، اس دفعہ حج نہ کرو۔ رسول اللہ نے مان لی بات، سامنے والے کی تیاری بھی نہیں، سامنے والا لڑنے کے لائق بھی نہیں،
مدینے میں بول کے آئے کہ چلو میرے ساتھ، ہم حج کرنے جاتے ہیں اور مکہ فتح کریں گے۔ اس خیال سے 3000 صحابی رسول کے ساتھ آئے، اور یہاں آ کے رسول ڈھیلے ہو گئے۔ سامنے والے نے جب کہا تو صلح نامہ کے اوپر سائن بھی کر دیے، ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھئی اس برس ہم حج کرنے نہیں آتے، واپس چلے جاتے ہیں، نیکسٹ ایئر آئیں گے۔ جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوتی تھی تو خلیفہ عمر جو بعد میں بنے، انہوں نے بڑا شور بکور مچایا، کہتا یا نبی یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے ہم کو یہ کہا کہ ہم جا کے مکہ فتح کرتے ہیں، اور یہاں 3 میل سامنے مکہ دکھتا ہے، اور یہاں سے آپ صلح نامہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی گردن جھکا کے، یعنی ان کا ہاتھ اونچا۔ ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ اگر کوئی کافروں میں سے بھاگ کے مسلمانوں میں چلا آوے تو اس کو واپس کے دیا جائے، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی بھاگ کے کافروں گردن نیچی ہو گئی۔ رسول اللہ نے پھر بھی کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہلنے لگا، اور سچ مچ کئی صحابیوں کے ایمان خراب ہو گئے کہ نبی نے تو کہا فتح کریں گے، لیکن فتح تو نہ ہوئی۔ دینداروں، جو نبی جانتے ہیں یا امام جانتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ مولانا حاضر امام نے لوگوں کو یہ فرمایا جاؤ تم ایسٹ پاکستان جاؤ، حضرت مولانا سلطان محمد نے بھی فرمایا تھا ایسٹ پاکستان جاؤ۔ افریقہ والے بہت سے آئے، ایسٹ پاکستان میں آئے، انڈیا والے بھی بہت سے گئے۔ اب ایسٹ پاکستان میں سے نکل گیا، بنگلہ دیش بن گیا، جدا پڑ گیا، کئی لوگوں کے ایمان ہل گئے، حالانکہ ان کا کچھ گیا نہیں۔ لڑائی کے اندر 5-6 آدمی ضرور مارے گئے ہیں ہمارے، لیکن اسماعیلیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آغا خان کی فوٹو دیکھ کے بنگالی لوگ بھی سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسماعیلیوں کی بہو بیٹی کی کوئی عزت بے عزتی کی بات بھی نہیں بنی، اسماعیلیوں کی دکانیں لوٹنے پھوٹنے کی کوئی بات نہیں بنی، اسماعیلیوں کا خون ہونے کی کوئی بات نہیں بنی۔ ایکسیڈنٹلی بمبارڈمنٹ کے اندر یا فائرنگ کے اندر 5-6 اسماعیلی ضرور گزر گئے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر دیکھا جائے تو کسی اسماعیلی کا نقصان نہیں ہوا۔ پھر بھی ان کے دل ہل گئے، ایمان خراب ہو گیا کہ امام نے تو ہم کو فرمایا تھا کہ تم سکھی ہوگے۔ ارے بھائی سکھی نہیں ہوگے تو کون سے دکھی، دوسروں کا حال تو دیکھو۔ 3 لاکھ آدمی بنگلہ دیش میں مارے گئے ہیں، بکرے کی طرح ذبح کیے گئے ہیں، اسماعیلیوں کا کسی نے بال بھی وانکا نہیں کیا۔ رنگون کے اندر بھی ایسا حال بن گیا، مگر رنگون والوں نے اپنے ایمان کو خراب نہ ہونے دیا۔ وہاں کی جماعت بڑی مومن رہی۔ یہ دنیا کے اتھل پاتھل چلا کرتے ہیں، اماموں کے بڑے بھید ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم جا کے مکہ فتح کرتے ہیں، مگر وہاں جا کے لڑے بغیر حج بھی نہیں کیا، 3 مائل سے واپس چلے آئے، حج بھی نہیں کیا۔ تو چلو حج کرتے تو سمجھتے ایک شرط ایک نیت تو پوری ہو گئی، لیکن کافروں نے نبی کو حج بھی نہیں کرنے دیا اور 3 مائل سے باہر سے واپس بھیج دیا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ کئی آدمیوں کا ایمان خراب ہو گیا۔ دوسرے برس رسول اللہ نے پھر کہا کہ میں حج کو جاتا ہوں، اور اس دفعہ نہیں کہا کہ مکہ فتح کریں گے۔ پھر بھی 10,000 آدمی نبی کے ساتھ آیا۔ جب 10,000 آدمی آیا، پرانے آدمیوں میں سے بہت سے نہیں بھی آئے، بہت سے آئے۔ جب ہی مکہ کے باہر پہنچے اور 10,000 کا لشکر دیکھا تو مکہ واسیوں نے دروازے کھول دیے، ہاتھ باندھ دیے، سر جھکا دیا،
آؤ خوشی سے آ جاؤ. لڑے بڑے بغیر, ایک بھی آدمی کی انگلی کٹے بغیر, ایک بوند بھی لہو بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا. اس وقت آیت نازل ہوئی, اے محمد اس وقت لاسٹ ایئر جو تو نے صلح نامہ پہ سائن کیے, اسی دن مکہ کی فتح ہو گئی, مگر لوگوں کو اس کا پتہ 1 برس کے بعد لگا ہے. اگر اس وقت لڑائی ہوتی تو ادھر اور ادھر سے ہزاروں مارے جاتے. اب ایک بھی لہو کا ٹیپا بہائے بغیر مکہ جیت میں آ گیا اور کافروں نے ہتھیار رکھ دیے. ابو سفیان جیسا آدمی بھی مسلمان ہو گیا, سارا مکہ مسلمان بن گیا. یہ جیت تھی اس دن کہ جس دن نبی نے صلح کر لی اور ایگریمنٹ پہ سائن کر کے حج کیے بغیر واپس چلے آئے. اس دن جیت ہو گئی, مگر اس جیت کا پتہ 1 برس کے بعد لگا. نبیوں اماموں کی باتیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو پھر ہم نبی کیوں نہ بنے؟ ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہمارا فرض یہ ہے کہ جو وہ حکم کرتے ہیں کوئی بھی دل میں شک لائے بغیر ہم ان کے اوپر عمل کریں, وگرنہ مارے جائیں گے. ہمارا دل میں شک پیدا ہو جائے گا, ایمان خراب ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا ایمان اس وقت خراب ہو گیا تھا. اس وقت جو بیعت رضوان ہوئی, یعنی مکہ کے باہر جھاڑ کے نیچے جب ڈیپوٹیشن والے آ رہے تھے تو رسول اللہ نے یہ 3000 آدمیوں کی واپس ایک دفعہ بیعت لی کہ جان مال آل اولاد سب کچھ لڑنے مرنے کے لیے دے دو گے, مگر پیٹھ نہیں پھراؤ گے, سب لوگ بیعت کرو. واپس پرومس کیا. تو تمام صحابیوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ ایگریمنٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے, ان کا ڈیپوٹیشن آوے اس کے پہلے کی بات ہے. ہمارا ڈیپوٹیشن گیا اس کے اندر کی بات ہے. اس وقت آیت نازل ہوئی, اے رسول تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. یہی بات امام کے ساتھ ہے, یہی بات حاضر امام کے ساتھ ہے کہ حاضر امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. رسول اللہ کی زبان اللہ کی زبان ہے, حاضر امام کی زبان اللہ کی زبان ہے. لڑکھڑاتے ہوئے لگ بھگ 1.5 برس کے حضرت مولانا امام حسین صلوات اللہ علیہ چلے آئے. گرتے پڑتے نانا کے پاس آئے تو نانا اٹھ کے بھاگے. رسول نے پکڑ کے اپنے نواسے کو ان کی قمیض کے بٹن کھول کے گردن کے نیچے سونگا, کس کیا, کلیجے سے لگایا, کہا کہ میں اور حسین ایک ہیں, میرا خون حسین کا خون ہے. اے اللہ, جو حسین کا دشمن وہ میرا دشمن, جو حسین کو راضی کرے تم اس کے ساتھ راضی رہنا. اے اللہ اس پہ مہربانی کرنا جو حسین کی خدمت کرے. بہت دعائیں دی. تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے پیچھے دیکھا تو حضرت حسن چلے آتے ہیں. حضرت حسن کو بھی پکڑ کے اسی طرح سے کلیجے سے لگایا, گردن کے نیچے سینے کے اوپر سونگ کے کس کیا. ان کے لیے بھی دعا فرمائی. دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا. ماتا فاطمہ چلی آتی تھی پیچھے, 2 بچے آگے تھے تو ماں بھی پیچھے تھی. واپس کھڑے ہوئے, بیٹی کو نزدیک بلایا, پیشانی کے اوپر کس کیا, کلیجے سے لگایا. بیٹی آؤ, تم باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, بیٹھو. سامنے بٹھایا. دیکھا تو مولا علی چلے آتے ہیں. حضرت مولا علی چلے آئے. یا علی کو اپنے پیچھے کہا کھڑے ہو جاؤ. کمبل لے کے سب کو لپیٹا. بی بی فاطمہ سامنے بیٹھی ہیں, علی پیچھے کھڑے ہیں.
حسن حسین دونوں گود میں بیٹھے ہیں، بلینکٹ میں سب کو لے لیا، علی بھی اندر آ گئے۔ عائشہ کو بلایا، اپنی بیوی سب سے چھوٹی بیوی بی بی عائشہ کو بلایا، کہا عائشہ دیکھ یہ اہل بیت ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر پہلے یعنی کچھ دنوں پہلے اہل بیت کی محبت کے لیے آیت اتری تھی، تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ بی بی عائشہ وہ بھی پھول گئی، کہنے لگی کہ یا نبی اس اہل بیت کے اندر ہم بھی تو ہیں نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ واقعہ بنا تو نبی کریم نے عائشہ کو بلایا، یا عائشہ دیکھ یہ اہل بیت ہیں۔ رسول کی بیویاں اہل بیت میں نہیں، یہ پنجتن پاک ہی اہل بیت میں ہے، اور پنجتن پاک کی جو نسل ہے وہی اہل بیت ہے۔ مولانا حاضر امام اہل بیت ہیں رسول کے، تابعداری ہماری حاضر امام کے لیے ہے، شہزادہ امین کے لیے یا شہزادہ رحیم کے لیے یا شہزادہ صدر الدین کے لیے ہماری تابعداری نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ اے رسول، اللہ نے فرمایا کہو مسلمانوں کو میں نے تم کو کفر میں سے نکال کے اسلام میں داخل کیا، میں نے تمہیں اللہ کا راستہ بتایا، تم بد اور خراب تھے، میں نے تمہیں نیک بنایا، تم آپس میں دشمن تھے، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم دنیا کے اندر گرے پڑے تھے، میں نے تمہیں اونچا اٹھایا، میں نے تمہارے اوپر بڑی مہربانیاں احسان کیے۔ اس رسالت کے یعنی نبوت کے احسان جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ جو مسلمان حضرت امام حسین، حضرت مولانا علی اور ان کی نسل پاک سے محبت نہیں رکھتا، اس کی عبادت جائز نہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے اور ہم کو یہ چیز جاننی اور ماننی چاہیے۔ اہل بیت اور اس میں جو حاضر امام ہیں وہ اللہ کا نور ہیں، اور باقی اہل بیت کے اندر بھی حضرت حسن حسین کی طرح، ماتا فاطمہ کی طرح پنجتن کا نور موجود ہے۔ ان سے محبت کرو، حاضر امام کی تابعداری کرو، اور حاضر امام جو کچھ بھی حکم کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ امام کی رضا خدا کی رضا ہے، امام کا غصہ اللہ کا غصہ ہے۔ مولانا حاضر امام سب کچھ ہمارے لیے ہے، دین میں دنیا میں۔ ہم کسی تربت کو نہیں مانتے، ہم کسی ملا مولوی کو نہیں مانتے، ہم کسی جھاڑ پھونک کو نہیں مانتے۔ امام کے سوا اور جماعت خانے کے سوا ہماری عبادت کا کوئی مرکز نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، سب کچھ یہاں ملتا ہے۔ میں آج بیٹھا تھا دوپہر کے وقت واڑی کے اندر ہم داخل ہوئے، سامنے حوض تھا جو پانی سے ہمیشہ بھرا رہتا تھا، اب تو اس کو ریتی سے بھر کے بند کر دیا، لیکن حوض موجود ہے۔ میرے ساتھ جو آدمی تھے اپنی قوم کے چند لیڈر تھے، میں نے کہا کہ اس حوض میں مولانا علی شاہ ماں باپ رات کو 2 بجے جب پیری جوما تھا تو پانی کے اندر رات کو 2 بجے اترتے تھے اور حوض میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں تسبیح لے کے صبح 5 بجے تک عبادت کرتے تھے۔ یہ حوض بڑا مبارک حوض ہے۔ مولانا علی شاہ جب امام بنے تو انہوں نے یہ بات چھوڑ دی اور پھر پیری جوما اپنے بیٹے شہاب الدین شاہ کو جو دیا، جو مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، تو پھر شہاب الدین شاہ اس حوض میں رات کو 2 بجے اتر کے پانی میں کھڑے رہتے تھے اور ہاتھ میں تسبیح لے کے دعا عبادت کرتے تھے۔ وہ حوض آج بھی موجود ہے، اور یہ واڑی ساری اس زمانے کے اندر امام اور ان کے رشتہ داروں کے لیے رہنے کی جگہ تھی۔ اس واڑی کا سارا علاقہ لگ بھگ 8 ایکڑ جتنی زمین، اس وقت تو بہت بڑی زمین تھی، حسن آباد تک کا سارا علاقہ مجگام مولا کا تھا۔
میرے دادا نے خود نے آنکھ سے دیکھا ہے کہ متا سلامت سلطان محمد صلوات اللہ کی ماں، حالانکہ وہ اثنا عشری تھی، ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، متا سلامت کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر شہاب الدین شاہ بہت چھوٹے تھے اور ان کی ماں گزر گئی تھی۔ علی شاہ ماں باپ نے دوسری شادی کی سلطان محمد کی ماں کے ساتھ، اور اس کو بھی 20 برس ہوئے، بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنی نوکرانی کو لے کے حسن علی شاہ ماں باپ کانڈی محلے میں کریم آباد میں آئے ہوئے تھے، جمعرات جماعت خانہ تھا، تو چلے آئی جماعت خانے میں۔ بھلے اثنا عشری تھی مگر جانتی تھی کہ یہ امام ہے۔ چھڑا نکالا ہوا اور کھوجی فراک، جس طرح کھوجیاں پہنتی ہیں، اب تو ساڑیاں پہنتی ہیں زیادہ، مگر اس وقت ساڑی نہیں تھی، لمبی فراک، اوپر پچھیڑی، چھیڑا نکالا ہوا، ایک نوکرانی جو کھوجی تھی اس کے ساتھ کانڈی محلے کے جماعت خانے میں آئی۔ حاجی کامڑیا کو کہا یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو بچہ نہیں ہوتا، مولا کو عرض کرو دعا کرے۔ کامڑیا حاجی نے علی شاہ ماں باپ کو کہا یہ علی شاہ ماں باپ کی گھر والی ہے اور اس کا سسرا متا سلامت کا سسرا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ امام ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، شاہ پیر باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عرض کی باپ کو کہ یہ ایک بائی آئی ہے، اس کی نوکرانی کہتی ہے کہ اس کو بچہ نہیں ہوتا، آپ دعا فرماؤ۔ مولانا حسن علی ماں باپ نے فروٹ میں سے سیب منگایا، سیب اس کی جھولی میں ڈالا، فرمایا تیری سیٹھانی کو بول جماعت خانے کے اندر جا کے ہر روز اپنی پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرے، وہ پچھیڑی پہنے اور گھر جاوے، اس پچھیڑی کو دھونا نہیں، جماعت خانے میں آتے وقت اور جماعت خانے سے گھر جاتے وقت پہننا، پھر اس کو کباٹ میں رکھ دینا۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تمہارے گھر فرزند آئے گا۔ سلام کر کے یہ دونوں سیٹھانی اور نوکرانی بھائیوں میں سے ہو کے نیچے اتر گئی۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے حاجی کامڑیا کو کہا حاجی کامڑیا یہ عورت کون تھی؟ اسے خدا ان پتہ نہیں، دریافت کرو کون تھی۔ گیا بھائیوں میں، مکھیانی کو پوچھا کہ یہ بھائی کون تھی؟ بولے ہم کو پتہ نہیں۔ دوسرے کو پوچھا، والنٹیئر کو پوچھا کہ اس بھائی کو کوئی جانتا ہے؟ تو کوئی نہیں جانتا۔ بھائی نے تو چھڑا نکالا ہوا تھا، منہ کسی نے دیکھا نہیں۔ ایک عورت بولی کہ جو نوکرانی ہے وہ واڑی میں رہتی ہے اور بنگلے میں نوکری کرتی ہے۔ اتنا کلو ملا۔ حاجی کامڑیا نے آ کے کہا کہ خداوند پتہ نہیں لگتا۔ ماں باپ نے غصہ کر کے کہا میں نے تمہیں کہا دریافت کرو اور تو دریافت کیے بغیر چلا آیا۔ واپس گیا نیچے، کیونکہ سیٹھانی اور نوکرانی دونوں نیچے اتر گئی۔ نیچے پتہ لگا کہ گاڑی میں بیٹھ کے دو بھائیاں گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں؟ یہ جیل روڈ کی طرف۔ مولا کی گاڑی نیچے کھڑی تھی، بیٹھا گاڑی میں، چلو اس طرف، ادھر سے نکلے۔ پتہ لگا کہ وہ گاڑی آگے آگے مزگام کی طرف گئی ہے۔ مزگام تک پہنچتے پہنچتے پتہ لگا کہ ہاں واڑی کے اندر گئی ہے۔ واڑی کے اندر گئے تو وہ گاڑی خالی ہو کے چلی آتی تھی، بھاڑے کی گاڑی تھی۔ مومنا تھا۔ کون تھا پیسنجر؟ کہتا صاحب پتہ نہیں، لیکن پیچھے جو مولا کے گھر ہیں وہاں میں نے دو بھائیوں کو اتارا۔ حاجی کامڑیا اندر گئے، تپاس کرتے کرتے وہ نوکرانی پکڑی گئی۔ اس کو پوچھا تیری سیٹھانی کون؟ تو کہتی ہے بی بی سرکار۔ بی بی سرکار؟ حاجی کامڑیا تو حیران ہو گیا، کیونکہ بی بی سرکار اثنا عشری ہے، جماعت خانے میں آئی کیسے؟ اور بی بی سرکار جماعت خانے میں آ کے اپنے سسرے کے پاس سے بیٹا مانگتی ہے، گھر میں کیوں نہیں مانگ سکتی؟ بہت پسند ہوا، واپس آیا، مولا کو کہا خداوند وہ تو بی بی سرکار تھی،
ماں باپ نے ہنس کے کہا مجھے پتا ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی نا، وہ میں نے شادی کے وقت دی ہوئی تھی، میں تو پہچان گیا، مگر تجھ کو بتانے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ بی بی سرکار اپنی پچھیڑی سے واڑی کا جماعت خانہ صاف کرے، پچھیڑی پہن کے چلی جاوے، اور 1 برس کے بعد مولانا سلطان محمد کا جنم ہوا اس کے پیٹ سے۔ یہ ہمارے جماعت خانے ہیں۔ ہمیں کسی تربت پہ، کسی قبر پہ، کسی زیارت پہ، کسی ملا کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابھی کوئی یہاں سے 100-200 میل کے اوپر لوگ مسافری کرتے ہیں اور وہاں جا کے کسی کا منترا ہوا پانی لیتے ہیں، پیپروں میں بھی آیا ہے بہت۔ کوئی کمبخت اسماعیلی بھی گئے ہیں ادھر۔ کمبخت اس لیے کہا کہ بیعت کی حضر امام کی، بیعت کی حضر امام کی، اور جا کے پانی لیتے ہیں کسی ملا کا، یہ کمبختی ہے، سچ مچ کمبختی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں پتہ نہیں، کسی گدھے کے گلے میں ہیرا باندھ دو، گدھے کو کیا، وہ آدمی سچ مچ گدھیڑے جیسا ہے کہ جو اسماعیلی مذہب میں ہے لیکن اسماعیلی مذہب کے باہر ایمان رکھتا ہے، گدھیڑے میں اس میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جس طرح گدھیڑا بدھو ہے اس طرح وہ آدمی بھی اپنے مذہب کے حساب سے بدھو ہے۔ ہمارا حاضر امام، اگر ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد جو اسماعیلی مذہب کا ہے، اور میں آپ کو واعظ کے شروعات کے اندر ہی یہ ایمان اعتقاد کی بات کر گیا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حاضر امام کون ہے اور مذہب کیا ہے، اس کی بات پہلے کی میں نے۔ اب یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ نبیوں پیروں کا دین ہمارے پاس پلے پڑا ہے، پیروں کی تو فعل سے، لیکن ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں۔ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ افریقہ میں آئے۔ حاضر امام کے لیے بھی اس 15 برس کے اندر جومے میں اس نے ایسے کھیل تماشے کیے ہیں کہ اس کی ایک کتاب نکالی جائے، بھلوانی بھنڈول کے 3-4 بکیں نکلی ہوئی ہیں، وہ بھی پوری نہ ہوئے۔ لیکن بابت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حاضر امام کے معجزے دکھانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا مذہب معجزے کا مذہب نہیں اور ہمارا ایمان معجزے کے اوپر نہیں، لیکن پھر بھی حاضر امام معجزے کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے معجزہ کرنا خدا کا کام ہے، لیکن پھر بھی نبی نے معجزے کیے، بہت معجزے کیے۔ نبی اور امام معجزے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان اور محبت ہوتی ہے، کیونکہ امام اور نبی جادوگر نہیں کہ رستے کے اندر ایک اسسٹنٹ ساتھ لے بھاڑے کا اور وہ ڈھول بجاوے، ڈگڈگی بجاوے، لوگ اکٹھے ہو جاویں، اور پھر نبی یا امام کرسی سے اٹھ کے، اے لوگو میں امام ہوں، میں نبی ہوں، اب میں تم کو ایک چھوٹا سا کرامت دکھاتا ہوں، اور وہ رومال میں سے مرغی نکالے، کھیسے میں سے بندر نکالے، اس قسم کی باتیں لے کے لوگوں کے کھیسے میں سے نوٹ نکال کے اس کو سونا بنا دے وے، یہ تو جادوگروں کا کام ہے، یہ امام نبی کا کام نہیں۔ امام اور نبی کا کام تمہارے دلوں کے اندر روشنی پیدا کرنا ہے، اماموں اور نبیوں کا کام تمہارے دلوں میں عقل پیدا کرنا ہے، اماموں اور نبیوں کا کام تمہارے دل میں ایمان پیدا کرنا ہے، اماموں اور نبیوں کا کام یہ ہے کہ تمہاری بدیاں نکل کے تم پاک اور نیک بن جاؤ، امام و نبیوں کا کام یہ ہے کہ تم عبادت سیکھو اور خدا کے ساتھ سبند جوڑو۔ ایسے معجزے امام اور نبی کرتے ہیں، یہ ڈگڈگیاں بجا کے اور یہ پانی منتر کے، یہ مٹی منتر کے دینے والے حاضر امام نہیں۔ دھچو پچو ایمان ہوگا تو کھسک جائے گا، جان بوجھ کے کھسکا دیں گے اس کا ایمان، کیونکہ امام کو پاک آدمی چاہیے، حاضر امام کو ایسے مرید چاہیے کہ جو اس کی پہچان کرنے والے ہوں۔ ساری دنیا پڑی ہے، حاضر امام کو مریدوں کی کمی ہے، اس کو مرید زیادہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشنری غلام علی شاہ کو آپ لوگوں میں سے چھوٹے بچے شاید نہیں دیکھے، لیکن بڑے لوگ تو سب جانتے ہیں۔ غلام علی شاہ کا باپ اثنا عشری تھا، محمد شاہ،
اس کے 6000 مرید تھے. غلام علی شاہ کے باپ کے 6000 مرید تھے. پیری مریدی کرتا تھا, وہ پیر تھا. 6000 مریدوں کا بہاولپور کی اسٹیٹ کے اندر. جب وہ اسماعیلی مذہب میں آیا, اس کو کسی اسماعیلی نے جا کے اسماعیلی مذہب کی دعوت نہیں دی. قرآن پڑھ کے عبادت کر کے اس کے دل کے اندر یہ پریرنا پیدا ہوئی کہ دنیا کے اندر ایک امام حاضر موجود ہے. اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کربلا گیا, کازمین گیا, ایران گیا, عراق گیا, عربستان گیا, ایجپٹ گیا. 12 سال تک گھومتا رہا ساری دنیا کے مسلمان کنٹریز کے اندر, مگر اسے کہیں امام نہ ملا, کہیں بھی امام نہ ملا. بوڑھا ہو گیا, گھر والوں سے بھاگ کے رات کے وقت ٹرین میں بیٹھ کے گیا تھا. گھر والوں کو کوئی خط پتر بھی نہیں لکھا. گھر والے تو اس کا فاتحہ پڑھ کے روضے کے اندر گیا اور مولا علی کی قبر کے پاس پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے قبر کو پکڑ کے رو پڑا. کہتا ہے, یا علی, آپ کو معلوم ہے میں 12 سال سے آپ کو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں پہلے یہ مانتا تھا کہ امام غائب ہے, لیکن اب مجھ کو خاطری ہے, تسلی ہے, میرے دل میں اس بات کے لیے پورا یقین ہے کہ آپ دنیا کے اندر حاضر ہیں. میں 12 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب میری موت نزدیک لگتی ہے مجھے. یا مولا, میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میری یہ 12 برس کی آپ کے لیے جو جستجو ہے وہ آپ خیال میں رکھنا کہ میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا ہوں. میں غائب امام کو نہیں مانتا, لیکن مجھے پتا نہیں کہ آپ کہاں ہیں. اگر میری خوش قسمتی ہے, میرے نصیب میں اس بات کے لیے ہے کہ میں تھوڑا سا اور دنیا کے اندر جیوں, تو میں تب جینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی شناخت ہوئے, وگرنہ مجھے ابھی موت آ جاوے وہ مجھے منظور ہے. بے ہوش ہو کے یہ گر پڑا. غسل کیا تھا بخار میں, گیلے گیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بوڑھی عمر ہو گئی, شریر میں طاقت نہ تھی, ٹھنڈی کا وقت بھی تھا, اس کو نیمونیا کی طرح ہو گیا. یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. میں گیلے گیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بوڑھی عمر ہو گئی, شریر میں طاقت نہ تھی, ٹھنڈی کا وقت بھی تھا, اس کو نیمونیا کی طرح ہو گیا. یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگوں نے اس کو پکڑا, اس کو اٹھایا, پانی کے چھینٹے مارے. لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہیں تو اس کے کپڑے بدلے, بلینکٹ لگایا, گرم چیزیں وغیرہ پلائیں. اس درمیان میں کہ جب یہ گر پڑا, اس کو بشارت ہوئی. ایک بزرگ ہستی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے, یعنی اپنے خیالوں میں, سپنے میں نہیں, یہ بے ہوش ہو گیا ہے, نیند نہیں ہے, لیکن اس بے ہوشی کے اندر بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بزرگ ہستی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا ہے. میرے بیٹے اٹھ, میں نے تیری 12 برس کے دکھ کی ریاضت قبول کی. میں دنیا میں سچ مچ موجود ہوں اور تو کراچی جا کے مجھے کھوجوں کے اندر ڈھونڈ. لوگوں نے اس کو کمبل وغیرہ اڑایا, کچھ گرم چیزیں پلائیں, دوا دارو کی. دوسرے دن آنکھیں کھولیں, کمزور بہت ہو گیا. وہ بشارت اس کو یاد آوے, آنکھیں بند کرے تو وہ سامنے ہوئے, اگر سپنا ہوتا تو بھول جاتا. اور بے ہوشی کے اندر کوئی چیز تو انسان کو پتہ نہیں لگتی, مگر پھر بھی اس کے دماغ کے اوپر وہ چیز پھنسی ہوئی تھی. یہ ایک قسم کی الہی بشارت تھی. 10-15 دن میں طاقت پیدا ہوئی تو جس آدمی کے گھر میں کازمین میں ٹھہرا تھا, اس کے گھر واپس گیا اور اس کو کہا کہ تو میرے پہ مہربانی کر, مجھے کراچی تک کی ٹکٹ لے دے. اسٹیمر میں بیٹھ کے کراچی آیا. جب یہ کراچی آیا تو حضرت امام سلطان محمد صلوات اللہ علیہ کراچی میں تھے. کراچی کھارا در کے اندر دونوں قسم کے کھوجے رہتے ہیں, اصلی کھوجے بھی رہتے ہیں اور نقلی کھوجے بھی رہتے ہیں.
اور یہاں بابت تو یہ تھی کہ کھوجوں میں جانا، مگر یہ چلا گیا نقلی کھوجوں میں، اور نقلی کھوجوں میں گیا تو وہ تو اس جیسے تھے۔ اس نے سوچا کہ مجھے امام نے کہا کھوجوں میں جانا، اور یہ کھوجوں کے اندر تو یعنی میرا بھی اسناشری مذہب تو تھا ہی، یہ دوسرے کھوجے ہونے چاہیے جو حاضر امام کرتے ہیں۔ آیا کھارا در میں مشنری حسینی پیر محمد کی ملاقات کروا دی کسی اسماعیلی نے، اس کو ساری بات سنائی۔ حسینی مشنری ماں باپ کے پاس لے گیا۔ جب ماں باپ کو اس نے دیکھا تو ادھر ہی دروازے پہ گر پڑا، کہتا ہے یا امام، آپ ہی نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا وہی شکل، وہی لباس، وہی کپڑے۔ ماں باپ فرمایا ہاں میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسماعیلی مذہب میں آیا، کہتا ہے خداوند میں ابھی گھر جاتا ہوں، معلوم نہیں کون میرے گھر میں جیتا ہے یا مر گیا۔ تب فرمایا سب زندہ ہیں مگر تجھ کو مردہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہتا یا مولا میرے بیوی بچوں سب کی بیعت میری قبول کرو۔ مولا نے قبول کی۔ غلام علی شاہ کے بھائی بہن، اس کی ماں وغیرہ سب کی بیعت، وہ لوگ بھاولپور بیٹھے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں، مگر اس کے باپ نے اپنے سارے کٹمب کی بیعت مولا کے پاس سے قبول کروائی۔ پھر عرض کی کہ یا مولا میرے 6000 مرید ہیں، ان کی بیعت قبول کرو۔ ماں باپ فرمایا نہیں، مجھے تیرے مریدوں کی ضرورت نہیں، تیرا جیو اس لائق ہو گیا کہ میرے در پہ آ جائے تو میں نے قبول کیا ہے، مجھے تیرے مریدوں کی ضرورت نہیں۔ بہت عاجزی کی۔ ماں باپ فرمایا نہیں چاہیے، اور تم بھی ابھی پیری مریدی بند کرنا۔ کہتا خداوند اب ان کے ساتھ میرا کوئی سبند نہیں رہا۔ ماں باپ فرمایا بمبئی جاؤ اور مشنریوں کو قرآن اور عربی فارسی سکھاؤ۔ بہت برس تک بمبئی میں رہے اور لوگوں کو خصوصاً مشنریوں کو ادھر قرآن اور عربی فارسی سکھاتے رہے۔ اس ایک کو چاہیے تھا لے لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ عاجزی کی کہ میرے 6000 مرید ہیں، مفت ملتے ہیں۔ وہ 6000 مرید کبھی 1 روپیہ بھی ماسک دے تو 6000 روپے کی آمدنی ہوتی۔ 12 چیک 72 پونا لاکھ روپیہ برس کا ملتا ہے سامنے۔ پوچھو کسی داڑھی والے کو کہ 1.25 لاکھ روپے کے مرید تم کو در برس کی آوک والے ملے تو لیوے، تو بولا بھائی صاحب بھلے آدھا ہوئے تو بھی لاؤ نا۔ امام کو تو جیووں کی ضرورت ہے، اس کو پیسے کی پرواہ نہیں۔ شاہ جی باڑی مشال شاہ جی دی انے دی تے گر برہما جی نے ہاتھ جی تمہارا جیوڑا تمہیں اوڑکھنے کاڈو باقی سروے نے باڑو علی انت انت علی انت جو سوامی شایانت جو انت تو ہی جانے جی۔ گرو برہما حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے رسول پاک کو اپنی نبوت دی، یہ مشعل تھی، نبوت کی ٹارچ۔ اے نبی، جو تیرے ہیں، تیرے محبت کرنے والے ہیں، ان کو تو ڈھونڈ کے نکال لے اور باقیوں کو چھوڑ دے۔ باہر یعنی اس کو چھوڑ، دفع کر، دور کر ان کو۔ تو رسول اکرم نے بھی اسلام کے اندر یہی کیا کہ جنہوں نے حقیقت کے اندر رسول کو قبول کیا،
اور راضی خوشی سے کوئی بھی طرح کی کرامت یا معجزہ مانگے بغیر رسول کی اگر رسالت قبول کر لی تو نبی نے اس کو مرید بنا لیا. لیکن ابو جہل جاسوں نے کرامت مانگی, رسول اللہ کے معجزے مانگے. نبی نے کہا میں معجزے نہیں کرتا, میں معجزے نہیں کرتا, معجزے تو اللہ کرتا ہے. یعنی ان کے دلوں میں معجزہ کرنے پر بھی ایمان تو آنے والا نہیں تھا, اس کے لیے نبی نے انکار کر دیا. ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رسول اکرم صبح نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو نبی کے پاس آ کے کہتا ہے یا نبی آج میرے گھر چلو. کرشن ارجن کی جوڑی تھی, وہ تو سگا ہوتا تھا, ارجن کرشن کا سگا تھا. ابو ذر غفاری عاشق تھا, رسول اللہ سے بڑی محبت تھی اس کو, اور مولا علی کے ساتھ بھی ایسا ہی عشق تھا. بدماش معاویہ نے ابو ذر غفاری کی آنکھیں نکلوا دی تھی, اندھا کروا دیا تھا علی کی محبت میں. ابو ذر غفاری کہتا ہے یا نبی آج میرے گھر چلو, ناشتہ ساتھ کریں گے. حضور نے پوچھا ناشتے میں کیا ہے؟ کہتا یا نبی بیل کے پاؤں کا سوپ ہے. رسول اللہ کو بیل کے پائے کا شوربہ بہت پسند تھا. عربستان کے اندر بیل کا پایا تو بہت نایاب چیز تھی, کیونکہ لوگ بیل کب کاٹیں, کوئی بہت بڑی بات ہو تو ہی کاٹیں, وگرنہ بکری عام طور پہ کھائی جاتی, اور گائے بیل ادھر تھوڑے ہیں. نبی صاحب ہنس پڑے, فرمایا ہاں مجھے پسند ہے. زور سے آواز لگائی عائشہ چلو چادر لو, ہم ابو ذر کے گھر چلے. کہتے یا نبی یہ کیا کیا آپ نے, عائشہ کو مت لاؤ. حضور نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں سرکار عائشہ نہیں, آپ اکیلے آؤ. عائشہ سب سے چھوٹی تھی لیکن فتنے کی ٹکڑی تھی. رسول کی بیوی ہماری ماں ہوئے, رسول کی بیوی ہماری ماں ہے, لیکن ماتا عائشہ سارا فتنہ اس نے کروایا. علی کی دشمن, بی بی فاطمہ کی دشمن. آپ ہسٹری تو پڑھو. چلو اس کا ابھی وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ ہسٹری میں لے جاؤں. اس نے جب کہا کہ یا نبی آپ اکیلے آؤ, حضور نے فرمایا نہیں میں اکیلا تو نہیں آؤں گا, عائشہ کو ساتھ لاؤں گا. کہتا یا نبی نہیں آپ اکیلے آؤ. آپ نے فرمایا نہیں. اچھا آپ کی مرضی. اٹھ کے چلا گیا, دروازے پہ جا کے واپس آیا, یا نبی چلو نا. آپ نے فرمایا عائشہ آئے گی تو آؤں گا. واپس چلا گیا, دروازے سے جا کے پھر واپس آیا. تیسری دفعہ کیا, کہتا اچھا عائشہ کو لے آؤ. عائشہ ساتھ آئی. ابو ذر کی 2 بیویاں تھیں, بچے بھی بہت تھے, تو جلدی سے گھر گیا. بیویوں کو بولا سب بچوں کو پچھلے دروازے سے ہاتھ دو, باہر نکال دو, کوئی شور بکور نہ کرے, گڑبڑ نہ کرے. اس کا خیال کیا تھا کہ ایک ہی پایا تھا بیل کا, اس کا سوپ کا ایک پیالہ بنا کے اس نے رکھا تھا رات سے, اور بیویوں کو کہا تھا کہ نبی صاحب کو بہت پسند ہے, کوئی کھاوے پیے نہیں, بچوں کو بھی نہیں دینا, رکھ چھوڑنا, میں نبی کو لے آؤں گا. بڑا عاشق تھا مولا کا اور علی کا اور نبی کا. بچوں کو باہر نکال دیا. رسول اللہ بیٹھے, لے کے پیالہ آیا تو نبی نے پوچھا تیرے بیوی بچے کدھر؟ یا نبی بچے باہر کھیلتے ہیں, آپ کھاؤ. آپ نے فرمایا نہیں ابو ذر, اپنے بچوں کو بلاؤ. یا نبی آپ پیو, بچے بعد میں آئیں گے, وہ گئے ہیں, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. حضور نے فرمایا تو میں ٹھہرتا ہوں. بیچارہ مجبور ہوا, بلا کے لایا 2-4 بچوں کو, بڑوں کو. حضور نے فرمایا نہیں سب کو بلاؤ. کوئی 2 درجن بچے سب آئے, بیویوں کو بلایا, سب کو بٹھایا, پیالہ رکھا بیچ میں, آنکھیں نکال کے سب بچوں کو اشارہ کیا کھانا مت بیٹھے رہنا. رسول پاک نے ایک روٹی لی, اس کے ٹکڑے کیے, ایک ایک کو سب ٹکڑا دیا, اور پھر کہا کہ ابھی تم یہ سب ٹکڑے یہ پیالے میں ڈال دو.
प्याले में सब टुकड़े डाल दिए। रसूल पाक ने अपने हाथ से उन टुकड़ों को अंदर मला, मिक्स किया और फिर फरमाया चलो खाओ। सबने खाया, इतना खाया कि पेट भर गया, प्याला अभी भी आधा बाकी था, वगरना एक आदमी को भी पूरा ना होवे। रसूलुल्लाह ने बहुत से मुआजिज़े किए, बहुत से, और हर जमाने का इमाम मुआजिज़े करता है, क्यों नहीं करता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि रसूलुल्लाह ने मुआजिज़ा अबू ज़र के घर में किया कि वो अबू ज़र के जो अली नबी का आशिक था। मौलाना हाजिर इमाम, तांजानिया में एक गांव है इरिंगा, 800 इस्माइली बस्ती है। काउंसिल उधर से कुछ 200-250 मील के दूरी पे है, तो यहाँ काउंसिल नहीं, इसके लिए रात ठहरने का प्रोग्राम नहीं था। माँ बाप सुबह 11 बजे आवे, तब धार्मिक कामकाज पूरे करे, 4 बजे बेया चले जावे। बेया काउंसिल है। इरिंगा में प्रोग्राम ये हुआ कि मुखी के घर पे साहब लंच खाएंगे। जमात को मालूम तो था कि माँ बाप तांजानिया आ गए हैं अफ्रीका के अंदर और इरिंगा का प्रोग्राम होएगा। दूसरे दिन हाजिर इमाम आने वाले, उसके एक दिन पहले जमात खाने के अंदर अनाउंसमेंट हुई, कल 11 बजे मौलाना हाजिर इमाम यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे और धार्मिक कामकाज करेंगे, लंच मुखी के घर पे खाएंगे। सारा प्रोग्राम पड़ा गया। जमात खुशी से बेहाल हुई। 8 दिन से तैयारियां हो रही थी। जमात को कहा गया कि घर जाओ, खाना पीना खा के आओ और रात को डांडिया खेलो, खुशी करो। इरिंगा में एक माँ बेटी, माँ विधवा, जब ये बेटी का जन्म हुआ तो बाप मर गया। माँ ने पाल पोस के इस बेचारी को बड़ा किया। बहुत गरीब आदमी थे, भाजी बकाला बेचते थे। घर गए, खाते वक्त बेटी माँ को कहती है, अम्मा कल हाजिर इमाम आते हैं, हमारे पास मेहमानी के पैसे तो नहीं, लेकिन हम मौला को कुछ ना देवे। गांडी तू क्या देगी मौला को? कहती नहीं, ये मिशनरियों की वाज़ों में सुना है कि हाजिर इमाम मुर्गी के समोसे बहुत पसंदगी से खाते हैं, तो अम्मा हम मुर्गी के समोसे बना के मुखियानी के घर साहब कल खाना खाने वाले हैं, हम उधर दे देवे। बात करेगी तो मुखियानी तुझे नजदीक नहीं आने देगी, मार डालेगी, चुप रह तू। हम गरीब आदमियों को कौन पूछता है बेटा। रो पड़ी अपनी गरीबी के ऊपर, शायद क्या समझ के और भी रो पड़ी होवे, लेकिन चुप होके इन्होंने खाना खाया, आधा खाया आधा नहीं खाया। सारी रात बेटी सोई नहीं। सुबह उठ के ये लोग जमात खाने गए। जमात खाने गए, दुआ कराने गई तो मुखियानी ने इस बुढ़ी बाई को कहा, हाथ पकड़ रखा, कहती अम्मा आज मेरे घर पे आके मदद नहीं करो, मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है, मुखियानी है। तो मुखी कामड़िया के साथ मुखियानी कामड़ियानी अमलदार एयरपोर्ट पे जावे मौला को रिसीव करने के लिए, तो तू घर पे आना, थोड़े कामकाज के अंदर मदद कर और शिरीन को भी लेती आना, उसकी लड़की को। अच्छा मुखियानी माँ, मैं जरूर आऊंगी। घर पहुंचे तो लड़की बड़ी खुश हो गई। अम्मा देख, मौला ने चांस दिया है, हम ऐसा करें कि समोसे बना के उधर टेबल पे रख देंगे, मौला को खाने होंगे तो खाएगा। इसके दिल में थोड़ी बात तो आई कि अब तो मुखियानी के घर पे दावत मिल गई है। मुर्गी लाई और बड़े प्रेम से इसने समोसे बनाए, बटर में समोसे बनाए। मुखियानी के घर पे जाके चांदी की एक प्लेट भी ले आई, सजा के 13 नंग बने ढक ढुक के। जब ये मुखियानी चली गई तो उसके बाद ये समोसे लाई, टेबल सजाया गया था। मेन हॉल के अंदर और भी बहुत सी बाइयां
مدد کے لیے آئی ہوئی تھی. تو اس لڑکی نے چالاکی کر کے جب کوئی نہیں دیکھتا تھا تو یہ ٹیبل جس میں کھانے پینے کی چیزیں سجائی گئی تھی سینٹر میں اس نے جا کے یہ سموسوں کی پلیٹ رکھ دی اور اوپر اسی طرح کپڑا ڈال دیا گیا. اب اس بیچاری کو بہت دل میں راحت اور خوشی ہو گئی, لیکن پھر بھی دل دھڑکتا تھا مکھیانی کو پتہ نہ لگ جائے, یا مولا ہمارے سموسے کھانا. دعائیں مانگتی رہی مگر سموسے رکھے غلط جگہ پہ. غلط جگہ اس لیے کہ یہ جو ٹیبل تھا وہ حضرت امام کے لیے نہیں تھا, وہ ہم لوگوں کے لیے جو صاحب کے ساتھ جاتے تھے. حضرت امام کے لیے تو جدا ٹیبل جس پہ کھانا ابھی تک آیا بھی نہیں تھا. مولا جماعت خانے گئے, دیدار دے کے ادھر گھر پہ آئے, ماں باپ اندر داخل ہوئے, ہم لوگ سب پیچھے پیچھے. صاحب نے آ کے یہ مین ٹیبل دیکھا, ایک ایک ڈش کے اوپر نظر پھرا کے جہاں ماں باپ کے لیے صوفہ کے اوپر جگہ بنا کے رکھی تھی وہاں سب جا کے بیٹھے. ہم لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے, ماں باپ کھانا چالو کرے تو ہم بھی پل پڑے. مکھیانی آئی, خداوند ڈرنکس میں کیا پینا ہے؟ صاحب نے بولا لیمن جوس لاؤ. پیتے رہے, باتیں کرتے رہے, جوک کرتے رہے, ہنستے رہے. تھوڑی دیر کے بعد خود ہی فرمایا اچھا ابھی کھانا نکالو. تو مکھیانی لائی, حلوہ تھا اور بھی بریانی تھی. ماں باپ پوچھتے ہیں کہ ویر آر دی سموساز. تو مکھیانی کو یاد آیا اوہو مینیو میں سموسا تو نہیں بنا کے تھی خداوند, سموسے تو نہیں بنائے. سفر میں نہیں سموسے میں نے دیکھی ہیں, یہ رہے. صاحب خود اٹھے, مین ٹیبل پہ آ کے وہ چاندی کی پلیٹ اٹھائی اپنے ہاتھ سے, ٹیبل پہ جا کے بیٹھے, بولے دیکھو یہ سموسے ہیں. کھانے شروع کیے. ہم کو کسی کو ایک سموسا نہیں ملا. اس کے لیے بنائے گئے تھے. ان چھوٹے غریب آدمیوں کے صدق دل کی باتیں تھیں جو اس کو کھینچ لائی. پیسے والوں کا ہی امام نہیں, وہ غریبوں کا بھی ہے اور غریبوں کے دلوں میں بیٹھا ہے. اس کو محبت کرو. امام کو اگر سمجھنا ہے تو پریم سے سمجھو, اور پریم انسان کے ایمان میں سے نکلتا ہے. جب تک ایمان ادھورا ہے پریم پیدا نہیں ہوتا. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے آچار وچار, ہمارے عمل اعمال وہ تو ٹھیک ہونے ہی چاہیے, لیکن 3 وقت کی دعا, جماعت خانے کی حاضری, ہماری 10 مال واجب اور ہمارے اچھے نیک اعمال ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. جس آدمی کا ایمان کچا ہے وہ امام کی 10 کھا جاتا ہے. جس آدمی کا ایمان ادھورا ہے وہ دعا کے اندر سستی کرتا ہے. جس آدمی کا ایمان اچھا نہیں وہ جماعت خانے بھی اچھی طرح نہیں آتا. جماعت خانہ 3 وقت کی دعا اور 10 ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. اور امام سلطان محمد کے بہت سے فرمان ہیں. اس جامع کے اندر بھی یہ فرمان ہے کہ تم ہر روز جماعت خانے جاؤ, اپنی آل اولاد کو جماعت خانے کی عادت ڈالو. کوئی کارن, کوئی مجبوری, جیسے کہ انسان کی بیماری یا انسان مسافری پہ ہے یا کسی خاص وقت ایسا بزنس آ گیا ہے, کوئی پر قوم والے آدمی کے ساتھ مجبوراً ملنا ہی چاہیے. پتے کھیلنے کے لیے نہیں, شراب پینے کے لیے نہیں, کلب میں جانے کے لیے نہیں, کوئی خاص مجبوری کے کارن ہو تو ہی ہم کبھی جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے. تو امام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ہو تم اپنی دعا پڑھ لو. اپنی کمانی میں سے محنت کر کے جو کماؤ مال واجب برابر ادا کرو. اپنے عمل اعمال کو اچھا کرو, کیونکہ گندے آدمی کے دل کے اندر امام کا نور پیدا نہیں ہوتا. جو آدمی گندا ہے, پاپی ہے, جس کے آچار وچار اچھے نہیں, جس کے عمل گندے ہیں, بھونڈے کام کرتا ہے, خراب کام کرتا ہے, پاپ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس آدمی کے دل کے اندر امام کا نور کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان بھی خلل میں رہتا ہے. اس کے لیے ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی کی نندا نہ کرو, کسی کے اوپر آل پمپال نہ چڑھاؤ, کسی کا برا نہ کرو.
جھوٹ نہ بولو. یہ تمام بدیاں برائیاں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے, ہمیں پتا ہے. ان بدیوں برائیوں سے اپنے اعمال ٹھیک کیے جائیں, 3 وقت کی دعا پڑھی جائے, ہمارے دل کے اندر عشق پیدا ہوگا, اور 10 من مال واجب دینے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, عشق پیدا ہوتا ہے. پھر حاضر امام بھی ہمارے ساتھ معجزے کرتا ہے, اور ہمارے دلوں کے اندر حاضر امام کے نور کی جوت جگتی ہے. اس آدمی کو پھر ساری دنیا پکڑ کے کبھی قیمہ بھی کر ڈالے تو بھی اس کے قیمے کے دانے دانے میں سے بھی مولانا حاضر امام کی محبت کی بات نکلتی ہے. یہ دین سچا رسول کا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا دین ہے. یہ دین اسلام ہے جو ہمارے اسماعیلی مذہب کا پاس ہے. یعنی ہمارا مذہب, ہمارا اسماعیلی مذہب, یہ وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی آہستہ آہستہ علی کی اولاد کو بھول گئے, خالی قرآن لے کے بیٹھ گئے, اہل بیت کو بھول گئے, گمراہ ہو گئے, رستہ بھول گئے. لے دے کے 2 مینار کی مسجد باقی ہے, لے دے کے تھوڑی سی نماز باقی ہے. تھوڑی سی نماز میں نے اس لیے کہا کہ جتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں سب نماز نہیں پڑھتے. ایک گاؤں کے اندر اگر 10,000 مسلمان ہیں تو اس کے اندر سے 10 آدمی, مشکل سے 10,000 میں سے 10 آدمی مسجد میں جاتے ہیں. ادھر بھی مسجد ہوگی, جا کے دیکھ لینا. الحمدللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں, یہی حال ہے, مسجدیں خالی ہیں. مسلمان اسلام سے ہٹ رہے ہیں, مگر اسماعیلی ہیں کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی اسماعیلی رہتے ہیں میجورٹی اسماعیلی ہر روز جماعت خانے آتے ہیں. ٹکا حاضری تو نہیں ہو سکتی لیکن 70-75% تو ہونی چاہیے. میں نے مفتی صاحب کو پوچھا نہیں ہے کہ آپ کی حاضری 30% ہے کہ 25% ہے, کہ گھر بیٹھے رہتے ہو. آج کل ٹی وی بہت نکلا ہوا ہے اور وہ بھی 6:30 بجے ہی شروع ہوتا ہے, اور دعا کا ٹائم بھی 7 بجے ہے. تو بہت سے بچے جان بوجھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے رہ جاتے ہیں. یہ ظلم مت کرنا, یہ ظلم مت کرنا, نہیں تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. ٹی وی دیکھنے کی منائی نہیں, مگر اپنے گھر کو یعنی دل کو پہلے آباد کرو کہ جو علی نبی کا گھر تمہارا دل ہے, اس دل کے اندر مولانا حاضر امام کی جوت جگاؤ اور اس کے نام کا نعرہ لگاؤ, اس سے محبت کرو. پھر دیکھو دین دنیا کے اندر آپ کے اوپر امام کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے. انشاءاللہ مومنوں, مولا آپ کو سکھی آباد کرے.